اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی آپ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے گھروں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے مال جان اولاد میں، آپ کی تجارت والے سامان میں اللہ کریم خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ یاد رکھیں جمعے کا دن انتہائی عظمتوں پر مبنی دن ہے، انتہائی فضیلتوں پر مبنی دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن جو ہے نا وہ فرما دیا، یہ عید کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسانوں پہ بے پناہ نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعے کا دن اذان دے دی جائے تو سارے کام کاج چھوڑ کر فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے کرو، یعنی مسجد کی طرف چل پڑا کرو، نماز ادا کیا کرو۔ لمبا مطلب یہ رکوع ہے پورا اس کا ترجمہ، تو یعنی کہ نماز پڑھو، رب کو یاد کرو، تجارت کو چھوڑ دو جب جمعے کی اذان ہو۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوں، یہ ہر مشکل پریشانی ہر مصیبت ختم کرنے کے لیے جمعے کے دن کا بے حد خاص وظیفہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک جمعے کے روز کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتا مگر اس کی بخشش کیے بغیر۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، سب سے افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل دن جو ہے یہ جمعے کا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اس دن دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ تو آج جو وظیفہ آپ کو دیا جائے گا، آپ اسے ہر جمعے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی جمعے کے دن آئیں، آپ نے اسے ضرور کرنا ہے۔ ہر قسم کی پریشانی، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، مال کی تنگی ہو، یا پھر روزگار کی تنگی ہو، یا پھر صحت کی تنگی ہو، الغرض کسی بھی قسم کی مشکل ہو، مصیبت ہو، میرے اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ نے جب کرنا ہے تو اس عمل کی عام اجازت ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بار بار آپ لوگ خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہو، اگر دوسرا بندہ بھی ہوتا ہے تو اس کی عام اجازت ہے، یعنی کہ ہر مسلمان مرد عورت بچے بچیاں اس عمل کو کر سکتے ہیں پاکیزگی کے عالم میں۔ تو یہ بے حد آسان عمل، ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو اپنے توجہ کے ساتھ، دل جوئی یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ کریم کے حضور ہم نے حاضر رہ کر، اپنے آپ کو حاضر کر کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے، اور یہ عمل دن رات کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، دن رات کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد، دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے 21 مرتبہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے نا، آیت کریمہ دونوں رکعتوں میں 21 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک تسبیح یوں پڑھنی ہے، اللہ 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 اللہ، یعنی 4 مرتبہ
آپ نے اللہ 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 کہنا ہے تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ اس طرح یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سنیے گا، پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں، دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار آیت کریمہ۔ آیت کریمہ یہی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ صرف اول آخر 3 بار درود شریف، اللہ اللہ 100 مرتبہ۔ پھر یہ تسبیح پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ اللہ اس طرح پڑھنا ہے کہ 4 مرتبہ آپ پڑھیں گے اللہ 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 اللہ، یہ 1 بار شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ 100 مرتبہ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ اے ایمان والے جو ہیں یہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرتے ہیں، مالک کریم میں ہم تو اسے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے مالک تو ہمارے گھروں میں، رزق میں، کاروبار، مال و جان کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں دین دنیا کے تکلیفوں سے، دکھوں سے محفوظ و معمون فرما۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں کہتا ہوں کہ یہ عمل اتنا خاص عمل ہے کہ جو آدمی خلوت میں بیٹھ کے کرے گا نا، مطلب چھپ کے کسی کو بتائے بنا یہ عمل کرے گا، تو اس کے اندر اور بھی خلوص آئے گا، اور بھی اس کے اندر تقویت آئے گی، اور اس کے اندر ایک محبت اور ایک مطلب کہ رقت انگیز مناظر پیدا ہوں گے۔ جب آپ سجدے کریں گے، سجدے میں جا کے اپنے رب کو پکاریں گے، یاد کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے دل کی دنیا بدلے گی اور دل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اور میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ میرا تو اس بات پہ ایمان اور یقین کامل ہے کہ آدمی کسی کے لیے مانگے نا تو اللہ خود بخود بندے کو بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو آپ دعا کا انداز اس طرح اپنایا کریں کہ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب پہ کرم فرما، جتنے مسلمان مشکلات کا شکار ہیں سب پہ رحم فرما۔ پھر اس طرح چلتے چلتے اینڈ پہ آ کے عاجزی کے ساتھ یا اللہ کسی کے صدقے مجھ گناہگار پہ رحم فرما، میری اولاد پہ رحم فرما، میرے خاندان پہ رحم فرما، میری مشکلات آسان فرما۔ تو یہ ہے جو انشاءاللہ آپ نے جب کرنا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعا عرش تک جائے گی۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا دونوں جہانوں میں حامی و ناصر ہو۔ تو اپنی نیک مخلصانہ دعائیں جب کریں تو ساتھ بندہ گنہگار کو، بندہ فقیر کو آپ نے ضرور بے ضرور یاد رکھنا ہے، تاکہ اللہ مجھے بھی صحت و تندرستی کی دولت سے، عزت سے، رزق سے مالا مال فرمائے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔